الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا، فسهل يا إلهي كل صعب، بحرمة سيد الأبرار سهل. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بغیر تابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وشهداء محبته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بات توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، شہدائے کربلا کے چاہنے والوں، موسو خواجہ کے دیوانوں، دور دراز سے آئے ہوئے تمام سنی مسلمانوں، نوجوانوں، نونہالوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بیدار ہیں؟ سبحان اللہ بولیے ذرا. آپ تھوڑا بکھر کے بیٹھے ہیں تو میرا ذہن بھی بکھر رہا ہے. کم سے کم جو بڑے لوگ ہیں نا وہ آگے بیٹھ جائیں، پھر آنے والے یکے بعد دیگر پیچھے بیٹھتے چلے جائیں گے. دیکھیے آگے جو بیٹھتا ہے وہ زیادہ سمجھتا ہے، جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کا ذہن بھٹکتا ہے. اس لیے آگے بیٹھنے کا مزاج بنائیے، آگے بیٹھا کیجیے. بیٹھ جائیے تب میں دو شعر پیش کرتا ہوں. اگر واقعی آپ جوش اور جذبے میں ہوں گے ادھر آؤ، یہاں بیٹھو. یہاں سبحان اللہ کہنے والے اسٹیج پہ بیٹھا کریں. آؤ. اور آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے، خالی یہ اسٹیج پہ جو بیٹھے انہی کا نہیں، جو بیٹھے سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ لوگوں کا کام ہے سبحان اللہ کہنا جہاں بات سمجھ میں آ جائے. ان حضرات کا بھی وہی کام ہے اور میرا کام ہے سمجھانا.
تو دو شعر پیش کرتا ہوں، اجازت ہے؟ سنیں گے؟ محمد سراج الدین تیغی صاحب یہ بیٹھے ہیں، یہ بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ عقیدے کا شعر ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، اور سنیے۔ محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، ذرا بولا کرو بھائی۔ محشر میں گھوم آئے سبھی انبیاء کے پاس، لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس۔ لیکن علاج درد ملا مصطفیٰ کے پاس، اور عشق رسول جس کو مجسم ہو دیکھنا، عشق رسول جس کو مجسم ہو دیکھنا، جائے بریلی حضرت احمد رضا کے پاس، جائے بریلی حضرت احمد رضا کے پاس۔ عشق رسول کا مجسمہ اگر کہیں دیکھنا ہے تو سرزمین بریلی پر جاؤ، وہاں دیکھو امام عشق و محبت، قاطع شرک و بدعات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان خاضر بریلوی کی ذات کو دیکھو، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے امام عالی مقام کی بارگاہ میں۔ امام عالی مقام کی کیا شان ہے؟ امام عالی مقام کی شان ملاحظہ کیجیے۔ انسانیت کی یارو قرینہ حسین ہے، انسانیت کی یارو قرینہ حسین ہے، قرینہ حسین ہے، انسانیت کی یارو قرینہ حسین ہے، قرینہ حسین ہے۔ دین محمدی کا، دین محمدی کا سفینہ حسین ہے، دین محمدی کا۔ کہتی ہے روز بس یہی تاریخ کربلا، کہتی ہے روز بس یہی تاریخ کربلا، اسلام تیرا سر تیرا سینہ حسین ہے، اسلام تیرا سر تیرا سینہ حسین ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے مولا علی کو سنا، میں نے وعدے کے مطابق اعلان کیا تھا کہ آج سیدہ فاطمہ زہرا کو سننا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ ہم اور آپ ایک جا ہوئے، پل کی خبر نہیں، وعدہ تو کر لیا تھا، اللہ نے اسے پورا بھی کیا۔ اب آئیے سنیے سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे आका अलैहिस्सलाम की चहेती शहजादी है, चहेती शहजादी। इस रुए ज़मीन पर ऐसी कोई खातून नहीं जो सैयदा फातिमा के कदमे नाज के बराबर हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सैयदा फातिमा हूराने जन्नत की हूरों में से मेरी एक हूर है। हूर फरमाया, क्यों कहा? इसलिए कि हमारी जितनी भी माए बहनें हैं सबका हाल ये है, वो अपने मखसूस अय्याम में नापाक हो जाती हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा फातिमा ज़हरा नापाक नहीं होती है, वो पाकीज़ा ही है, पाक ही है। आप सोचते होंगे फिर हसन और हुसैन कैसे पैदा हो गए? हसन और हुसैन भी पैदा हुए तो बस चंद लम्हे के लिए, नमाज कोई आपकी छूटी नहीं है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया मेरी हूर है हूर, और क्या फरमाया? जन्नती खवातीन की सरदार हैं। जरा बोल दिया करो, जन्नती खवातीन, जन्नती औरतों की सरदार है मेरी फातिमा। और ये जो नाम भी रखा गया है किसी दुनियादार ने नहीं रखा, बल्कि परवरदिगार ने रखा है, रब तआला ने रखा है नाम सैयदा फातिमा। और ये फातिमा का माना पाकीज़गी है, फातिमा का माना ही पाकीज़ा है। अल्लाह ने आपको इस्म मुसम्मा बनाया और उसके साथ ज़हरा लक़ब है। सुभान अल्लाह। ज़हरा कली को कहते हैं, फूल को कहते हैं। कली को हमेशा सूखा जाता है, उससे खुशबू निकलती रहती है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ये ऐसी खातून है जिनका जवाब दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। आपकी शादी हुई मौला अली से, 400 मिस्काल चांदी, 400 मिस्काल चांदी मार था। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं महरे फातिमी हम रखेंगे। अरे जोड़ो तो सही, पता चल जाएगा कितना पैसा हो जाता है। महरे फातिमी 400 मिस्काल चांदी है। याद रखिए, एक रिवायत के मुताबिक, अल्लाहु अकबर, सुनिए तो आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो, जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का वक्त करीब हुआ, मौला अली को बुलाया। मौला अली से कहा मेरी कुछ बातें हैं, आप नोट फरमा लें। मौला अली ने भी कहा कि आप जा रही हैं तो मेरा सलाम मेरे आका से बयान कर देना, पेश कर देना। तो आपने कहा मेरी कुछ बातें नोट कर लीजिए। मौला अली ने कहा क्या है? तो आप फरमाती हैं पहली बात तो ये है, मेरे जो शहजादे हैं इन्हें न मारना, न पीटना, न इनको तकलीफ देना, बल्कि इनसे प्यार करना। दूसरी बात यह है, मेरे इंतकाल के बाद न मातम करना, न नौहा करना, न सीना को भी करना। तीसरी बात यह है कि मैंने एक टुकड़ा रखा है कागज का, उस कागज के टुकड़े को खोल कर देखना नहीं, बल्कि उस टुकड़े को मेरे कफन में रख देना। मौला अली ने कहा ए फातिमा, ये शर्त कौन सी है? मैं ना देखूं फिर कौन देखेगा? कहा नहीं, आपको देखना नहीं है। कहा नहीं, तुम्हारे बाप का वास्ता, मुस्तफा जाने रहमत का वास्ता तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो टुकड़ा है क्या, वो कागज का टुकड़ा उसमें क्या है, उसको बताओ। जो बहुत ज्यादा इसरार किया मौला अली ने, तब सैयदा फातिमा ज़हरा बयान करती है, ए अली आपको मालूम होना चाहिए जब अल्लाह के नबी ने मेरा निकाह आपसे किया, मेरा निकाह आपसे किया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछा ए फातिमा तुम्हारी महर क्या रख दो जिससे तुम राजी हो जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा
میں نے تمہارے مہر میں جنت کی بہاریں رکھ دی، کیا تم راضی ہو؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی، مجھے علی تو پسند ہے لیکن یہ مہر مجھے پسند نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ پھر بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، تم اپنی مرضی پیش کرو۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں اے میرے ابو جان، میری خواہش یہ ہے کہ آپ صبح و شام ہر لمحہ گنہگار امت کی یاد میں رویا کرتے ہیں۔ جب میں دیکھتی ہوں آپ کے چہرے مبارکہ کو تو آپ کے چہرے آنسوؤں سے تر نظر آتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے اے اللہ کے نبی، میرا مہر گنہگار امت کی بخشش رکھی جائے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، کیمیائے سعادت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، 259 صفحے پر ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ بھی سکتا ہے۔ جیسے یہ بات ہونے لگی اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے حاضر ہوئے۔ اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ۔ ذرا بول دیجئے میرے بھائی، جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ۔ وہ لے کر کے آئے، اس عربی میں کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے گنہگار امت کی بخشش فاطمہ کا مہر قرار دے دیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے اے فاطمہ، آپ کی شان کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی پاکیزگی اور طہارت کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی صبح و شام کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے، رات رات آپ نے رو کر کے گزارا ہے، گنہگار امت کی بخشش کی دعائیں کی ہے، اور آخری وقت میں بھی اے سیدہ فاطمہ آپ نے گنہگار امت کو نہیں بھولا بلکہ اپنی مہر رکھا تو گنہگار امت کی بخشش رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شہید اعظم زندہ باد، شہید اعظم زندہ باد، یا رسول اللہ۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا انسان جو خالی دوسروں کی فکر میں رہے؟ ہے کوئی؟ ہر کوئی اپنی فکر میں رہتا ہے، ہر کوئی اپنی یاد میں رہتا ہے، اپنے غم کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، آپ پڑھیں کردار تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سیدہ فاطمہ پوری زندگی، حسن و حسین کی زبانی بول رہا ہوں، وہ کہتے میری ماں بہت عبادت کرتی تھی لیکن جب ہاتھ اٹھاتی تھی دعا کے لیے تو کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی ہے بلکہ جب دعا کی ہے تو گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کی ہے۔ کتنے بیٹے تھے آپ کے؟ 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، حسن، حسین، محسن۔ ان ناموں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جائے دنیا کے اندر، کہاں سے لوگ پائیں گے؟ عرب کے اندر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ جو نام ہے نا حسن و حسین، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو مخفی رکھا تھا، اللہ نے چھپا کے رکھا تھا۔ جب رب تعالیٰ چھپا دے تو بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے کس کے لیے انتخاب ہو رہا ہے؟ میرے آقا کے شہزادوں کے لیے ہو رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے نواسوں کے لیے ہو رہا ہے۔ 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، دوسری بیٹی کا نام زینب ہے، تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ اور محسن جو بچے، بچپن ہی میں دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی نہیں بیان کرے گا، یہ نہیں بیان کریں گے۔
یہ سنی ہی بیان کرے گا. جی ہاں، یہ رشتہ سنی بیان کرے گا. فاروق اعظم نے مولا علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا ہے. کیوں کیا؟ وجہ بھی سنو. جب انہوں نے دیکھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سارے نسب حسب منقطع ہو جائیں گے الا سببی و حسبی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا خالی میرا جو نسب ہے، میرا جو خاندان ہے، میرا ہی رشتہ برقرار رہے گا، بقیہ کسی کا رشتہ باقی نہیں رہے گا. تو فاروق اعظم نے نسبت جوڑتے ہوئے کہا اے علی، میں صرف اور صرف اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آل نبی سے رشتہ مل جائے گا، ایک نسبت مل جائے گی. نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا. ان سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کا نام زید ہے اور پھر انہوں نے ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا. اچھا وہاں بھی دیکھیں نام یہ نہیں کہ نہیں نیا نام آنا چاہیے. جو نام بڑا پیارا وہ نسل بعد نسل رکھتے چلے آئے. ام کلثوم زینب، ام کلثوم زینب رقیہ، زینب رقیہ. دیکھیں میرے آقا کی بیٹیوں کا بھی نام ہے اسے. ہمیں ذہن مل رہا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی نام رکھنا چاہیے. غیروں کا نام مت رکھو، یہودیوں کا نام نہ رکھو، نصارہ کا نام نہ رکھو، ہیرو اور ہیروئنوں کا نام نہ رکھو، بلکہ ان لوگوں کا نام رکھو جو پاکیزہ لوگ ہیں. پاکیزہ لوگ ہیں. ایک بیٹی اور رہ گئی. کون ہے وہ؟ حضرت زینب. ان کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ہوا. عبداللہ ابن جعفر سے ہوا. یہ کون ہے عبداللہ ابن جعفر؟ یہ بھی بھائی ہیں اور رشتہ بھی مضبوط ہو گیا. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک کردار اور پیش کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی. اللہ اکبر. سید کونین کی شہزادی ہے صاحب. ارے اگر وہ چاہ لیتے تو فرشتے آ کے چکی چلاتے. کیا تھا؟ لیکن امت محمدیہ کو درس دینا تھا، نصیحت دینی تھی. اپنا کام خود کیا کرو. ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے لیکن اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی. ایک روایت اور ذہن میں آ گئی، سن لیجئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا. عشق دیکھے، محبت. آپ کا کام کیا تھا؟ اذان دینا. اذان دے کر کے تکبیر کرتے پھر سرکار نماز پڑھاتے تھے. تو اذان تھوڑا پہلے دیا کرتے تھے. اذان دے کر کے چلے جاتے تھے سیدہ فاطمہ کے گھر. کون؟ بلال حبشی. جاتے تھے وہاں حسن و حسین کو کھلاتے تھے اور جو گھر کا کام ہوتا تھا اس کو جلدی جلدی کام کر کے ادھر آ جاتے تھے. ایک روز تھوڑی تاخیر ہو گئی جماعت کھڑی کرنے میں. ہمارے یہاں صاحب اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو سب کی نظریں اٹھ جاتی ہیں امام صاحب کی طرف. امام صاحب نہیں آئے نہیں آئے. وہاں بھی یہی ماحول تھا. ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، بہت سارے صحابہ موجود ہیں. بہرحال میرے آقا نے سر جھکایا اور انتظار کرتے رہے. بلال آئیں گے تب اذان اقامت پکاریں گے پھر جماعت کھڑی ہوگی. اس تاخیر کے بعد جب حضرت بلال حبشی آئے، آنے کے بعد تکبیر پڑھی، نماز ہوئی. نماز کے بعد فاروق اعظم نے پکڑا. کہا اے بلال کیا بات ہے، کیوں تاخیر کر کے آئے؟ کہا اے عمر، اب تک تو میں نے راز کو چھپا کے رکھا تھا. اگر میں راز کو نہ چھپاتا نہ بیان کرتا تو تم بدگمانی کے شکار ہو جاتے. تم یہ سوچ رہے ہوگے کہیں میں ٹائم پاس کر رہا تھا. تمہارے دل و دماغ کو صاف کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اے عمر، میں روزانہ نماز فجر کی اذان دیتا ہوں. اذان دینے کے بعد سیدھے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتا ہوں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اس لیے میں ان کے گھر کا کام کر کے جلدی سے میں آ جاتا ہوں. آج تھوڑی تاخیر ہو گئی. اب سوچئے مسلمانوں کیا محبت ہے. میں کہتا ہوں یہی دین ہے، یہی ایمان ہے.
نبی سے محبت کرنا، نبی کی آل سے محبت کرنا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کہاں ڈھونڈو گے اسلام کو؟ یہی اسلام ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہیں جو ہر لمحہ امت محمدیہ کی فکر میں ہیں، ہاں وہ فکر میں لگی رہتی ہیں، اسی وجہ سے وہ یہ کام کیا کرتی تھی۔ میرے آقا نے جب شادی کیا تھا تو جہیز میں کیا دیا تھا؟ مختصر سا سامان، 2 چکی ہے اور ایک پلنگ، وہ بھی کھجور کا چھال کا گدا، یہ مشکیزہ، جو ضرورت کا سامان، وہ بھی پورا نہیں، 4-5 آئٹم سمجھیے۔ یہ مختصر سا سامان ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں جہیز کا ڈیمانڈ نہ کیا کرو۔ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارا بیٹا علی کے برابر میں ہے؟ کیا تمہاری بیٹی فاطمہ کے برابر میں ہے؟ اگر نہیں ہے، تمہاری زبانیں کیوں کھلتی ہیں؟ کیوں تم جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہو؟ کیوں تم مطالبہ کرتے ہو؟ یاد رکھنا، قیامت کے روز تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ کے جہیز کو یاد کر کے خاموشی اختیار کر لیا کرو، سادگی اختیار کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی تابناک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے، کیا ہو گیا؟ انجینئر ہو گیا، پروفیسر ہو گیا، پائلٹ ہو گیا۔ ارے بھیا سب کچھ ہو گیا، کیا علی کے برابر بھی ہو گیا؟ مولا علی کے برابر بھی ہو گیا؟ نہیں۔ جب علی کے طلبے کے برابر نہیں تیرا بیٹا ہو سکتا ہے تو وہ کیوں کھولتا ہے؟ یاد رکھنا، یہ جہیز کا ڈیمانڈ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اگر تم یہ کمال کھاؤ گے پیو گے تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور آگے چلیے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، مولا علی آئے، مغموم ہو کے آئے۔ کیا بات ہے، چہرہ اداس ہے؟ چہرہ کیوں اداس ہے؟ محبت دیکھیے، کیوں چہرہ اداس ہے؟ مولا علی نے کہا آج میں نے ایسا منظر دیکھا رسول باوقار کی بارگاہ میں کہ کبھی میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا آپ نے؟ کیا آپ نے دیکھا؟ مولا علی بیان کرتے میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے دیکھا عثمان غنی تشریف لائے، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، میرے گھر قبول فرما لے۔ میرے آقا نے دعوت قبول فرمائی۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان کیا بات ہے، بجائے آگے چلنے کے پیچھے چل رہے ہو؟ عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جب چلتے ہیں تو میں اپنے آپ کے قدم ناز کو گر رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں کہ آپ کے در دولت سے لے کر میرے گھر تک کتنے قدم آپ کے پڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا؟ میرے آقا نے پوچھا کیا کرو گے شمار کر کے؟ عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک غلام آزاد کروں۔ ایک غلام آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جتنے قدم ناز پڑے تھے حضرت عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا۔ مولا علی کہتے اتنی شاندار دعوت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے، میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی اپنے آقا کو اپنے گھر بلاتا اور اسی انداز سے اسی شاندار طریقے سے دعوت دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے تو آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہیں؟ بیوی ہو تو ایسی ہو، سیدہ فاطمہ جیسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ذرا سا چہرہ ملول ہو گیا، غمگین ہو گیا تو پریشان ہو جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے اے علی جاؤ
میرے آقا کو دعوت دے کے چلے آؤ اور یہ بھی کہہ دینا یا رسول اللہ جتنے آپ کے ساتھ ہیں سارے احباب کو لے کے آپ تشریف لائے میرے گھر. سبحان اللہ. مولا علی کہتے ہیں ارے فاطمہ ذرا سوچ کے بولو, ذرا سوچ کے بولو, کیا بول رہی ہو؟ ہاں میں سوچ کے بول رہی ہوں. آپ کا کام ہے دعوت دینا, آپ کا کام ہے دعوت دینا, دعوت دے کے آئیے. مولا علی چلے رسول باوقار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کی دعوت ماں احباب کے میرے گھر ہے, قبول فرما لے. اکیلے کی دعوت نہیں دیا ہے, کہا اپنے صحابہ کو بھی ساتھ میں لے کے آئے, اس لیے کہ میرے آقا جب چلتے تھے تو اکیلے نہیں چلتے تھے, صحابہ کو ساتھ میں لے کے چلا کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لی. ارشاد فرما اے میرے صحابہ, آج میری شہزادی کے گھر آپ لوگوں کی دعوت, ساتھ میں چلو, سب چلو, سب چلو, سب کے سب چلو. سبحان اللہ. مالک مختار نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا احباب کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. سیدہ فاطمہ کے گھر آتے ہیں. آنے کے بعد سیدہ فاطمہ نے باہر بیٹھا دیا اور جو ہانڈی تھی, ہنڈی, اس ہنڈی کو چولہے پہ رکھ دیا. رکھنے کے بعد گوشہ تنہائی میں جا کر مسلح بچھایا, سر کو سدے میں رکھا, خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کیا. اے میرے پروردگار, آج میری لاج رکھ لے, میری آبرو رکھ لے. مولا تیرے محبوب کو میں نے دعوت دی ہے, میرے پاس کچھ نہیں مولا, تیرے ہی بھروسے میں نے بھلایا ہے, تیرے ہی بھروسے تیرے حبیب کو بھلایا ہے. اے میرے پروردگار عالم, میری لاج رکھ لے. ہانڈی کو رکھا چولہے پر, رکھنے کے بعد بھی دعا کرتی جا رہی ہیں, دعا کرتی جا رہی ہیں. رب کا فضل ہوتا ہے, دریائے رحمت جوش میں آتی ہے. اس پورے ہانڈی میں کھانا آ کے موجود ہو گیا, کھانا بھر گیا. وہ ہانڈی کھانے سے بھر گئی. سیدہ فاطمہ فرماتی علی اب لے کے جاؤ, کھلاؤ کھلاؤ. ذرا غور سے سننا, سیدہ فاطمہ نے کھانا نکالا, مولا علی لے کے گئے کھلانے کے لیے. جب میرے آقا کے سامنے کھانا رکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, خوب شکم سیر ہو کے کھانا, یہ دنیا کا کھانا نہیں, یہ جنت کا کھانا. یہ کھانا جلدی ملنے والا نہیں ہے, یہ جلدی ملنے والا نہیں, دنیا کا کھانا نہیں, یہ جنت کا کھانا ہے. کس نے بتا دیا میرے آقا کو یہ جنت کا کھانا ہے؟ سیدہ فاطمہ تو اندر موجود ہے, وہ تو ابھی باہر تشریف نہیں لائی ہے. کس نے بتایا؟ کہنا پڑے گا میرے نبی غیب داں ہے, میرے آقا غیب داں نبی ہیں. میرے آقا کو ہر چیز کی خبر ہے, کیا ہو رہا وہ بھی پتا ہے, کیا ہونے والا وہ بھی خبر ہے, صبح قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے سب کچھ کی خبر ہے. کون جنتی ہے اس کی بھی خبر ہے, کون جہنمی اس کی بھی خبر ہے. ہر ایک کی خبر میرے آقا کو ہے, وہ ہمارے نبی ہیں. جب کھانا کھلا لیا, کھلانے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا پھر مصلی بچھاتی ہے اور دعا کرنا شروع کرتی ہے. میرے پروردگار, میری خواہش یہ ہے, میرے آقا علیہ السلام کے جتنے قدم ناز پڑے ہیں, ہر قدم کے بدلے اے اللہ گنہگار امت کی بخشش فرما دے. کیا فکر ہے صاحب, کتنی فکر ہے. ادھر دعا کر رہی ہیں, ادھر حضرت جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں. ادھر دعا, ادھر حاضری ہو رہی ہے. اے اللہ کے نبی, آپ کی شہزادی نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. رب تعالیٰ نے بھیجا ہے جبریل, جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو آپ کے قدم ناز کے بدلے, ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 گنہگار امتیوں کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا. کہاں ایک ایک غلام, یہاں 1,000 گنہگار امتی. کیوں نہ میں فخر کروں, ایسی سیدہ ہمیں ملی ہیں. یاد رکھنا, خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہے, اے میرے پروردگار میری سیدہ فاطمہ زہرا کے آنچل کا صدقہ عطا فرما دے.
ان کے قدمے ناز کا صدقہ، ان کے طلبے کے نیچے جو ذرہ ہے اس کا صدقہ عطا فرما دے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان بڑی نرالی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب جنازہ ہوتا تھا خواتین کا تو گہوارہ نہیں بنا ہوا تھا، کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے لیے ایسا بنایا جائے کہ تب جنازہ جب اٹھے تو لوگوں کی نظریں نہ پڑیں، تو آپ کے لیے باضابطہ تیار کیا گیا۔ اور خاص بات یہ ہے، انتقال تو بہت لوگوں کا ہوتا ہے نا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام روح کو نکالنا، یہ موت کا فرشتہ۔ یہ خصوصیت سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے کہ فرماتی ہے، اے علی میں نے غسل کر لیا ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اور میرے غسل کے بعد پھر دوبارہ مجھے کوئی غسل نہ دے، میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، مجھے کوئی منکشف نہ کرے، علی ایسے ہی نماز جنازہ پڑھا دینا۔ میں نے پڑھا 24ویں پارے کی آیت ہے، اس کے اندر دیا ہے تفسیر میں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جب فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے جواب دیا، اب تک تو میرا چہرہ کسی نے دیکھا نہیں، تم میرے سامنے کیسے آؤ گے، تم میری روح کیسے نکالو گے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ واپس چلے جاتے، واپس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے چلے آؤ، میں اپنے دستے مبارک سے سیدہ فاطمہ کی روح نکالوں گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو شبہ بھی ہونا تو 24ویں پارے کی جو آیت ہے دوسرے صفحے کی، اس پہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں خود پڑھ کر کے حیران ہوا، یار جب یہ شان ہے سیدہ فاطمہ کے روح نکالنے کا معاملہ، جس کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے روح نکالنے کی، یہاں ان کو اپنی ڈیوٹی بھی ادا کرنے کے لیے بنا کر دیا، تم یہ ڈیوٹی یہاں مت دو۔ کون نکالے گا؟ میرا رب۔ اور سنیے، کچھ ایسے خاص اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دستے مبارک سے ان کی روح کو نکالتا ہے۔ یہاں نظام بدل گیا، جب سیدہ فاطمہ کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ نکالے، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے مولا علی نے جنازہ کی نماز پڑھائی یا کسی اور نے پڑھائی، بہرحال آپ کو تدفین کیا گیا، کہاں جنت البقیع میں رکھا گیا۔ جنت البقیع میں پہلے کیا تھا جانتے ہیں؟ جب ترکیوں کی حکومت تھی تو سب مزارات بڑے اچھے اچھے بنائے گئے تھے۔ جنت البقیع کے اندر سیدنا عثمان غنی کا مزار بہت شاندار تھا۔ آپ دیکھیں تاریخ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ نجدی، وہابی، سعودی، انہوں نے کیا کیا؟ سب مرجع کر دیا۔ میں آپ کو ایک بات پیش کر کے میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ جس رسول کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا بے ادبی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، لا تجہروا، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آج یہ خبیث، یہ وہابی نجدی، آپ کو بھی معلوم ہوگا، باضابطہ اپنی کار سے، گاڑیوں سے رسول پاک کے مزار کے پاس جا رہے ہیں، گاڑیوں سے جا رہے ہیں، کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ ان کو تاریخ نہیں پتا ہے،
ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی تھی تو ترکیوں نے اس شہر کے اندر نئی تعمیر کی، وہ سارا کام کرنے کے لیے بہت دور مقام پر پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، انہی بچوں کو کسی کو مستری بنایا، کسی کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا، سب کے سب حافظ قرآن عالم دین تھے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے سارا کام کر رہے تھے۔ وہ تعمیری کام کرنے کے لیے بہت دور مسالہ تیار کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے لے کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے پڑھتے وہ سارے حفاظ لے کے جاتے تھے، اور پھر مسجد نبوی شریف اور سرکار کی گنبد کو تیار کیا گیا۔ میرے آقا کو تکلیف نہ ہونے پائے، مستری جب کام کرتا ہے کھٹ کھٹ کی آواز تو آتی ہی آتی ہے، وہ آواز بھی پسند نہیں کیا، یہ آواز میرے آقا کو پسند نہیں، تو جہاں اتنا اہتمام کیا گیا ہو، آج اسی شہر رسول میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر یہ کتے گاڑیوں سے چل رہے ہیں، پارک بنا رہے ہیں گھومنے کے لیے تاکہ ہر کوئی آئے اور جائے۔ دیکھنا حشر میدان محشر میں قیامت کے دن جو ان کا حساب ہوگا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو تم گستاخیاں کر رہے ہو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، رب تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے یاد رکھنا ان نجدیوں وہابیوں کے طرز کو اپنانے کی کوشش نہ کرنا، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان تو ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ہے۔ ایسا ایمان ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں وفا کی خوشبو آ رہی ہے ہندوستان سے، ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہندوستان میں کاش میرے آقا کا روضہ ہوتا تو ہندوستان کے مسلمان کہاں سے کہاں پہنچا دیتے۔ ہم تو دعائیں کرتے ہیں لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ مکہ اور مدینہ میرے آقا کا روضہ نہ ہوتا، کعبہ نہ ہوتا تو ہم تو ادھر جانے کی بھی تمنا نہیں کرتے، وہ تو صرف اور صرف یہ جاتے ہیں میرے آقا کا شہر رسول، میرے آقا کا شہر مقدس ہے، میرے آقا کا شہر ہے، میرے آقا کا عرب ہے۔ لوگوں سعودی نہ کہا کرو بلکہ میرے آقا کا عرب کہا کرو۔ مجاہد ملت نے باضابطہ فتویٰ دیا ہے ناجائز ہونے کا، کہ سعودی کہنا یہ ناجائز ہے، کیا کہو میرے آقا کا عرب ہے۔ ان شاہ آل سعود نے اپنے نام پہ رکھا سعودیہ، سعودیہ کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا مولا علی شیر خدا کے شہزادے امام حسن اور امام حسین، امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری، 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے۔ میرے آقا تشریف لائے، ارشاد فرمایا علی کیا نام رکھو گے؟ کہا آپ نام تو آپ رکھیں گے، نام تو آپ رکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نواسے کا نام حسن رکھا ہے۔ حسن ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبتر، تو سریانی زبان میں اور اسی کا معنی عربی زبان میں حسن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 7ویں روز عقیقہ کیا، بال کو ترشوایا اور اسی بال کے وزن کے برابر صدقہ کیا۔ ایک مسئلہ سن لیجئے عقیقے کا، عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن کب؟ 7ویں روز کرو، تب زیادہ سے زیادہ 40ویں روز، اس کے آگے کرنا سنت وغیرہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا مثال ایسا ہو گیا ہے، قربانی کے موقع پر کہتے ہیں صاحب میرا عقیقہ نہیں ہوا، کیسے قربانی کرو؟ عقیقہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، فرض نہیں ہے۔ وقت سے کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھنا قربانی کرنا مالک نصاب پر واجب ہے، مالک نصاب پر واجب ہے۔ جب جب واجب رہے گا قربانی کرنا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد کہتے میرے پھلاں کا عقیقہ نہیں ہو پایا تھا، عقیقہ کر دیجئے، نہیں،
انتقال کرنے والے کے نام سے عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ قربانی کی جاتی ہے. قربانی کریں گے ثواب ملے گا. جو کام آپ کے لیے ضروری ہے وہ کام کیجئے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, کیا عمل کر کے بتایا؟ 7ویں روز عقیقہ فرمایا. یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. ویسے تو لوگ زندگی میں کبھی بھی کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے 7ویں روز کرو یا 40ویں روز کرو, اس کے درمیان میں کر لیا تو بہتر ہے. آگے بڑھیے. امام حسن مجتبیٰ کون ہے؟ آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہے اور بیان کرتے ہیں میرے آقا کا جب وصال کمال ہوا, وصال مبارک ہوا, تو محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسن وہ ہیں جو 13 حدیثوں کے یاد کرنے والے صحابی ہیں, ان کے زمرے میں آپ کو رکھا ہے. یعنی امام حسن مجتبیٰ 13 حدیثیں آپ نے اس وقت یاد کر لی تھی. 7 سال کی عمر تھی اور بچپنے کا عالم ہے. کتنے ذہین و فطین تھے, آپ نے یاد کر لیا. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ نے بہت بیان کی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اللہم انی احبہ فاحبہ. اے اللہ, میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسن سے محبت فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور لگے ہاتھ امام حسین کا بھی بیان کر دوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کا نام حسین رکھا گیا. آپ کا بھی 7ویں روز عقیقہ کیا گیا اور ایسے ہی آپ کا بھی بال ترشوا کر کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا گیا. اب دونوں حضرات کی شان دیکھیے. امام حسن کی شان یہ ہے, امام حسن اور امام حسین کو جب کھڑا کر دیا جاتا تو لوگ کہتے شبیہ پیغمبر ہیں. سینے سے اوپر کا حصہ امام حسن مصطفیٰ کے ہو بہو تھے اور سینے سے نیچے کا حصہ امام حسین ہو بہو میرے آقا کی شبیہ تھے. جب دونوں حضرات, دونوں فرزندوں کو کھڑا کیا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے شبیہ پیغمبر ہیں, مصطفیٰ کی مکمل تصویر نظر آ رہے ہیں. یہ شان تھی, یہ شان تھی حسنین کریمین کی. اب سنو حدیث پاک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ماں بھی سردار, بیٹے بھی سردار, نانا جان بھی سردار. کیا شان ہے حسنین کریمین کی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا. بے شک حسن و حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. جو پھول ہوتا ہے اسے سونگا جاتا ہے, اسے مسرا نہیں جاتا ہے, توڑا نہیں جاتا ہے. یاد رکھنا, یزیدیوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ پھول کو مروڑ کر کے مسل کر کے توڑ کے رکھ دیا. یاد رکھنا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوگھا کرتے تھے. فرماتے ہیں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں, جسے میرے آقا سوگ ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے, اس کی توقیر کرنی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے حسن و حسین جنتی ناموں کے میں سے 2 نام ہیں. جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں. یہ نام بھی جنت سے آیا ہوا ہے, یہ دنیا کا نام نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا, اس کے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا. جب آپ کا نام پڑا اس کے بعد لوگوں نے رکھنا شروع کیا, غلام حسین, غلام حسن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یاد رہے, ہمیں ان کی غلامی مل جائے تو ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں گے. امام حسن و حسین کی شان میرے آقا نے بہت بیان کی ہے, بہت بیان کی ہے. امام حسن مولا علی کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. کون؟ امام حسن. امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے. میرے آقا نے فرمایا
یہ میرا بیٹا ایسا ہے آنے والے وقت میں مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، صلح کرائے گا۔ کون سا وقت ایسا آتا ہے جہاں امام حسن نے صلح کرائی ہے؟ 6 مہینہ آپ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ کوفہ آئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تھوڑی سی بات سن لیجیے ان کی بھی۔ سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا۔ یہ میرے آقا کے کاتب وحی ہیں، 13 کاتب تھے، اس میں سب سے زیادہ لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے آقا کے سالے ہیں، اس رشتے کے اعتبار سے امت کے ماموں ہیں، کاتب وحی ہے، امت کے ماموں ہیں، صحابی رسول ہیں، اس لیے ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرنا۔ اور یہ بھی یاد رہے آپ کی وہ شان ہے، ایک مرتبہ شیطان نے بہکا دیا تھا اور نماز چھوڑوا دیا تھا، آپ نے نماز ادا کی قضا تو بہت روئے، اتنا روئے، اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب عطا کر دیا۔ دوسرے روز شیطان آیا، آپ کو جگانے لگا، آپ اٹھے دیکھا کوئی نہیں، پھر سو گئے، پھر آ کر کے آواز دیتا ہے، آپ اٹھے دیکھا کوئی نہیں، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ یہیں سے آپ کی طاقت معلوم پڑتی ہے، آپ کا پاور معلوم پڑتا ہے، آپ کے اشارے پر وہ ظاہر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں ابلیس ہوں۔ تو کس لیے آیا؟ کہا آپ کو جگانے کے لیے آیا۔ کس لیے جگا رہا ہے؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے جگا رہا ہوں۔ کہا تو اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگائے، تیرے سے یہ امید تو نہیں ہے۔ اس نے کہا بات بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کی نماز ایک بار چھڑایا، آپ نے اتنا گڑگڑایا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا رویا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی گنا ثواب زیادہ دے دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ ادا ہی کر لیں نماز، تاکہ جتنا ملنا اتنا ہی ملے، اس سے زیادہ نہ ملنے پائے۔ یہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شان تو بہت ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، پھر آقا نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے جتنے صحابہ سب عادل ہیں، میرے جتنے صحابہ ہیں سب عادل ہیں۔ تو اگر کسی بھی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو مسلمان رہ جائے گا؟ یہ دھڑلے لوگ معاذ اللہ یزید پلید کی برائی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں کون کون سی شرطیں رکھی گئی تھی، کیا معاملہ تھا، اس باریکی کے لوگ پیش نہیں کرتے ہیں، بے دھڑلے بول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے جو صحابہ ہیں ان کی شان بھی سمجھنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان کی توقیر بھی کرنی ہے، تاکہ ہمارا ایمان تو محفوظ رہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے سچی محبت کرتے تھے، اور یاد رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ملک شام فتح ہوا تھا، اسی وقت آپ کے جو بھائی تھے ان کو اس منصب پر منتخب کیا گیا تھا، اور یہ ملنے کے لیے گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا آپ کے بھائی کا، پھر انہی کی جگہ پر آپ کو منتخب کر دیا گیا۔ تو فاروق اعظم کے دور میں بھی آپ اسی عہدے پر فائز رہے، عثمان غنی کے دور میں بھی آپ اسی منصب پر فائز رہے، اور اس کے بعد پھر مولا علی کا بھی دور آیا۔ یاد رہے 20 سال کا عرصہ آپ نے ایسے ہی گزار دیا۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں کب آئے؟ کوفہ میں آئے، اور جب آئے تو یاد رہے امام حسن مجتبی نے کہا اے امیر معاویہ، میں چند شرطوں کے ساتھ آپ کو اس منصب پر فائز کرتا ہوں اور خلافت سے میں دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قبول کیا۔ وہ شرطیں کیا تھی وہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ 3
शर्तें आपने पेश की थी, ये जहन में जरूर रखिएगा। इंशाअल्लाह आपके जहन में कभी ऐसी कोई बात नहीं आएगी जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया, पहली शर्त तो ये है, ये जो खिलाफत का मामला है ये तो हमारा हक है। आप को मैं बना तो रहा हूं, लेकिन आपके इंतकाल के बाद ये खिलाफत मुझ तक आएगी। ये शर्त थी, ये खिलाफत मुझ तक आएगी आपके बाद। दूसरी शर्त ये है कि मदीना शरीफ और इराक व हिजाज के लोगों से मौला अली के ताल्लुक से कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, यानी कुछ लिया नहीं जाएगा। मौला अली के ताल्लुक से उनके जिम्मे ये था, कुछ भी आप नहीं दे सकते। तीसरी शर्त ये है कि मेरे जिम्मे जितने दुयून हैं, यानी कर्जे हैं, उन तमाम कर्जों की अदायगी आपके जिम्मे है। ये तीन शर्त है। तीनों शर्तों को आपने पेश किया और पेश करने के बाद फरमाया, सैयदना मेरे मुआविया ने कबूल कर लिया। अब आप बताएं, जब कबूल कर लिया तो सुलह हो गई, सुलह मुसालत हो गई। मेरे आका ने जो फरमाया कि मेरा ये बेटा ऐसा है जो मुसलमान के दो गिरोहों में सुलह करा देगा। क्या आपने गलती की, क्या आपने खता की है? आपने फरमाया, जबकि इमाम हसन की वो शान थी, 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैअत कर ली थी, आपके पास अफराद की कमी नहीं थी, आप चाहते तो चलाते, लेकिन मिजाज की बात होती है। आपने चाहा कि खून खराबा ना हो, आपने चाहा कि मजीद जो है लोगों के खून न बहे, इस वजह से आपने सुलह मुसालहत को आपने तरजीह दिया। हाल ये था, जब आप चलते थे लोग कहते थे ये कैसे है, इन्होंने कैसा काम किया है, आप फरमाते थे तो मुझे कितना भी शर्मिंदा करने की कोशिश करो, मैंने जो काम किया है मुसलमानों के हक में भला किया है। और याद रहे, ये 20 साल उधर, उसके बाद 40 साल, 20 साल और कुल मिला के 40 साल का दौर गुजरा है अमीर मुआविया का। 40 साल का दौर गुजरा है। याद रहे, सन 60 हिजरी में लकवा की बीमारी में सैयदना अमीर मुआविया का इंतकाल होता है। इंतकाल से पहले आपने कहा था कि मेरे पास मेरे आका के कुछ तबर्रुकात हैं, वो तबर्रुकात जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे आका की लुंगी मुबारक है, मुझे पहना देना। मेरे पास मेरे आका के नाखून मुबारक हैं, वो मेरे जो सज्जे के निशानात हैं उन जगहों पे रख देना। मेरे आका के जो जो तबर्रुकात है वो रख देना। मुझे उम्मीद है कि आका के तबर्रुकात के सदके में अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, मेरा रब मुझे बख्शिश का परवाना अता कर देगा। और याद रहे, सैयदना मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा यजीद जो सन 25 हिजरी में पैदा हुआ, और वो आया आपके पास जानशीदी के ताल्लुक से, तो आपने यही कहा, बेटा मेरे बाद तो मेरा जानशीद तू ही बनेगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरा हक नहीं है, ये खिलाफत का हक, ये जो मनसब है इसके अहल मौला अली की औलाद हैं, आले नबी हैं, ये उनका हक है। कुछ दिन तक तुम रहना इस मनसब पर, उसके बाद उन्हीं के हवाले कर देना। और याद रखना, अगर पानी पीना तो पहले उन्हें पिलाना, कपड़ा पहनना पहले कपड़ा उन्हें पहनाना, हर मामले में उनका पहले ख्याल रखना। अगर उनका एहतराम करोगे, उनकी तौकीर करोगे, उनकी इज्जत करोगे तो कामयाब रहोगे। और अगर तुमने उनकी शान में तौहीन की तो तुम्हारा मनसब बलिया मेट हो जाएगा, तुम्हारी खिलाफत चंद रोज में सिमट जाएगी। जो कहा था वही हो के रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदना मेरे मुआविया ने क्या गलत किया? हालात कैसे बनते इंसान के साथ, आज कैसे हालात हैं आपके साथ, आप बखूबी समझ सकते हैं। जो नहीं जानता है उसको क्या समझ में आएगा। इसलिए बिला वजह
किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करके अपने आखिरत को हमें बर्बाद नहीं करना है। हम इमाम अली मकाम की शान बहुत ऊंची समझते हैं। इमाम हसन के मुकाबले में, इमाम हुसैन के मुकाबले में हम अमीर मुआविया को नहीं खड़ा करते हैं। याद रखना, हम कोई तकाबुल नहीं करते हैं और न तकाबुल का मिजाज रखते हैं। वो सहाबी जरूर है, वो कातिबे वही जरूर है, ये नवासे रसूल है, ये मुस्तफा की आल है। इनकी शान और उनकी शान दोनों में बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। हमें कभी किसी के मामले में तकाबुल नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो नबी की आल है, मैं तो वलियों की बात करता हूँ। जो अल्लाह वाले हैं ना, इनकी अपनी अलग अलग शान रहती है। किसी को किसी से मुकाबला न कराया जाए, किसी का किसी से तवाज़ुन न किया जाए, बल्कि हर एक का मकाम मनसब अलग है। गौसे आजम की शान निराली है, गरीब नवाज की शान निराली है, बाबा फरीद की शान निराली है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की शान निराली है, महबूब इलाही की निशान निराली है, और मखदूम शब्द आगा की शान निराली है, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मजरी की शान निराली है। सब अपनी अपनी शान के मुताबिक काम करते हैं, कोई किसी के मुकाबिल में नहीं, बल्कि अपनी खुद इम्तियाजी शान रखते हैं। हमें यही अकीदा रखना चाहिए, हमें यही मिजाज बनाना चाहिए। यही है पैगाम करबला का। पैगाम में करबला याद रखिए। इंशाअल्लाह कल इमाम मुस्लिम की शान, उनकी शहादत, उनके शहजादों की शहादत पेश की जाएगी। अब मजीद गुफ्तगू करने का वक्त नहीं रह गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला करीम हमारी इस महफिल को कबूल फरमा, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा और आले नबी का सदका अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। खड़े हो जाए, सलातो सलाम की तालियां पेश फरमाएं। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। कर लिया नोश जिसने शहादत का नाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनको दो केस को बुलाया गया, जिनको दो केस को बुलाया गया, जिनको बेटे पिटाए सताया गया, जिनको बेटे पिटाए सताया गया। जहर पाई को जिसके पिलाया गया, जहर पाई को जिसके पिलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा सताया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनको दो शेर नबी पर बिठाया गया, जिनको दो शेर नबी पर बिठाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसको तीरों से छल्ली कराया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन
السلام یا حسین السلام یا حسین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبحانو گانا معلومہ آقا پیارا نامعلومہ قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تام لوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ حضرات 3 بار قرآن شریف ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. کیا ہے دین ہے اور یہ کیا ہے یہ بنا اور یہ والا نام ہے اور اپور کیا پیسہ دیکھتے ہیں اور یہ پیچھے والا میرا لکھوا دے دو امنو دولت خان ادب خان عرب خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. پروردگارہ بندہ نوازا کریمہ کار سازا تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی, قرآن عظیم کی تلاوت کی اور جو کچھ بھی ذکر خیر کیا نعت و منقبت پیش کیا, یہ تمام شیرنی نیاز پیش کیا. مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے شان کریمی کے مطابق ان تمام پر اجر و ثواب عطا فرما. ان تمام کا ثواب حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پیش کیا. مولا قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل تمام انبیاء مرسلین ملائکے مقربین جملہ ازواج مطہرات اولاد اخیار امجاد صحابیات صحابہ کرام تابعین کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مشائخ سلاسل بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کیا. جملہ شہدائے کربلا, شہدائے بدر, شہدائے احد اور جنت البقیع میں جنت المالا میں آرام فرما. تمام بزرگان دین
اور سیدہ فاطمہ زہرا حسنین کریمین طیبین طاہرین مولائے کائنات کی بارگاہوں میں پیش کیا، 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہوں میں پیش کیا، شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں پیش کیا، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کیا، سیدنا اویس قرنی کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ سیدنا امام زین العابدین امام محمد جعفر صادق امام کاظم غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی خواجہ عثمانی ہارونی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین محبوب رائی خواجہ شیخ برہان الدین غریب خواجہ سید زین الدین شیرازی حضرت اورنگزیب عالمگیر حضرت منتجب الدین زرزری زربخش دولیمی حضرت راجو قتال وادی بزرگاہ سلطان بندہ نواز حضرت جلال الدین گنج نواز حضرت بہاؤالدین شاہ انصاری حضرت بہاؤالدین شاہ اصفہانی سید عبد الرحمن شاہ بسم اللہ شفیر حاجی علی بابا مخدوم مہائمی مخدوم بہار مخدوم سمرانی حضور شفیع میاں حضور حافظ ملت کی بارگاہوں میں پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور آپ کے پیر مرشد سید علی رسول جملہ مشائخ مارارا مشائخ بدایوں مشائخ کالپی مشائخ کی چوچا کی بارگاہوں میں پیش کیا، حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حضور صدر الشریعہ حضور مجاہد ملت حضور شرب شہر سنت کی بارگاہوں میں پیش کیا، علامہ خادم حسین رضوی کی روح پاک کو پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ تمام علماء اہل سنت عوام اہل سنت کی بارگاہوں میں پیش کیا، یا اللہ قبول فرما۔ اور مرحوم بدر الدین فضل الرحمن امنو دولت خان اور عرب جان بی بی ان کے تمام خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے ارواح پاک کو پیش کیا، مرحوم صابر احمد مرحوم شہادت خان مرحوم محمد اسماعیل شیخ مرحوم عبدالکلام کے ارواح پاک کو پیش کیا، یا اللہ قبول فرما۔ اور مرحومہ میر النساء اور مرحوم محمد انیس کیا ہے نصیب ان تمامی مرحومین کے روح پاک کو پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ اور یہاں جتنے بھی حضرات حاضر ہیں ہم سب کے خاندان رشتہ دار دوست احباب میں جتنے بھی صاحب ایمان دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کے ارواح طیبات کو پیش کیا، اللہ قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، امام علی مقام کے صدقے میں یا اللہ سب کی قبروں پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگ گنہگار سیاکار بدکار ضرور ہیں، پھر بھی امام علی مقام کے چاہنے والے تیرے حبیب کے چاہنے والے تیرے مصطفیٰ تیرے حبیب کے امتی ہیں، یا اللہ نبی رحمت کے صدقے میں آل نبی کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے دن میں قدمے سخنے جس طرح سے حصہ لیا، مولا تو علیم و خبیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے دلوں کے راز کو تو جانتا ہے۔ مولا کریم تیرے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب تیرے پیش نظر ہے۔ مولا کریم اپنے بندوں پہ رحم و کرم کی بارشیں فرما دے، یا الہ العالمین رحم و کرم کی بارشیں فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تیرے شان رحیمی کا واسطہ، تو رحمان ہے، تیرے شان رحمانی کا واسطہ، تو ستار ہے، تیرے شان ستاری کا واسطہ، تو غفار ہے، تیرے شان غفاری کا واسطہ۔ مولا کریم ہم سب کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں، جو کچھ ہے تیرے محبوب کا دامن کرم ہے۔ مولا کریم اسی دامن کرم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے، یا اللہ قبول فرما لے۔ مولا کریم ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے دے، یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے دے، یا الہ العالمین ہم سب پہ فضل و کرم کی بارشیں عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کے جو دشمن ہیں ان کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، یا اللہ جو حاسدین منافقین ظالمین ہیں ان کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، یہود و نصارہ کے تشدد سے اہل فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال یا اللہ
सबकी परेशानियां दूर फरमा, अहले बम्बई की हिफाजत फरमा, अहले हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। मौला करीम हम सब पे फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। मौला करीम बयान करने में, सुनने में, सुनाने में किसी किस्म की लफ्ज़ हुई हो, मौला खता हुई सहवन या कस्तर, या अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्त का लिहाज करते हुए ज़रा पहले आने की कोशिश कीजिए ताकि मज़मून पूरे तरीके से आप तक पेश कर सकूं। आप लोग अपने अपने इलाके में बैठे रहें, इंशाअल्लाह हमारे लड़के सारे वॉलंटियर